بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ 26واں سبق، ماضی بعید۔ ماضی بعید وہ فعل ہے جو بعید یعنی دور کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام پر دلالت کرے، جیسے کردہ بود، اس نے کیا تھا۔ ماضی بعید بنانے کا قاعدہ: ماضی مطلق کے واحد غائب کے آخر میں ہائے سکتہ اور بود بڑھانے سے ماضی بعید کا واحد غائب بن جاتا ہے، جیسے کرد سے کردہ بود۔ باقی صیغوں کو بنانے کے لیے ماضی بعید کے واحد غائب کے آخر میں وہی عمل کریں جو ماضی مطلق میں کیا تھا۔ ماضی بعید بنانے کا قاعدہ سمجھ لینا چاہیے۔ جس مصدر سے آپ کو ماضی بعید کی گردان بنانی، سب سے پہلے اس مصدر سے ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا لیجیے۔ دوسرے لفظوں میں بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا لیجیے اور اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتہ لگا دیں اور اس کے اپنے حالت پہ چھوڑ دیں لگا کر۔ مثلا ہمیں کردن مصدر سے بنانی ہے، سب سے پہلے بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنایا، اس کے آخری حرف کو فتحہ دیا اور اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا، جیسے کردہ ہو گیا اور اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد بودن مصدر سے ماضی مطلق مثبت معروف یا دوسرے لفظوں میں بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف کی گردان بنا کر اس کے آخر میں لگا دی، تو ماضی بعید مثبت معروف کی گردان بن گئی۔ یہ دیکھیے گردان پر غور کیجیے: بود، بودند، بودی، بودیت، بودم، بودم۔ بودن سے بود، بودند، بودی، بودیت، بودم، بودم، گردہ کے آخر میں لگا دی۔ ماضی مطلق کی طرح ماضی بعید کی بھی 4 قسمیں ہیں: مثبت معروف، مثبت مجہول، منفی معروف، منفی مجہول۔ ماضی بعید مثبت معروف وہ فعل ماضی ہے جو بعید کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے کردہ بود، کیا تھا اس ایک مرد یا عورت نے بعید کے گزرے ہوئے زمانے میں۔ صیغہ واحد مذکر و مؤنث غائب، بحث فعل ماضی بعید مثبت معروف۔ گردان، گردان آپ سمجھ چکے ہیں کہ مان لیجئے کہ ہمیں کردن مصدر سے بنانی ہے، تو ہم نے سب سے پہلے کردن مصدر سے بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتہ لگا دیا اور اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد بودن مصدر سے ماضی مطلق معروف کی گردان بنا کر اس کے آخر میں لگا دی، بحث اثبات فعل ماضی مطلق معروف کی گردان بنا کر اس کے آخر میں لگا دی۔ کردہ بود، کردہ بودند، کردہ بودی، کردہ بودیت، کردہ بودم، کردہ بودے۔ غور کیجئے کہ مصدر سے بننے والا صیغہ یعنی کردہ اپنی حالت پر جیسا تھا ویسے کا ویسا ہی رہا۔ سب صیغوں میں تبدیلی آئی ہے، یعنی تغیر جو آیا ہے وہ بودن سے بننے والے صیغوں میں آیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات قابل غور رہے۔ ماضی بعید مثبت مجہول وہ فعل ماضی ہے جو بعید کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے کردہ شدہ بود، کیا گیا تھا وہ ایک مرد یا عورت بعید کے گزرے ہوئے زمانے میں۔ صیغہ واحد مذکر و مؤنث غائب، بحث فعل ماضی بعید مثبت مجہول۔ یہ تو مزید سمجھانے کے لیے ایسا لکھتے ہیں، بس آپ یہ کہتے ہیں صیغہ واحد غائب، صیغہ جمع غائب، صیغہ واحد حاضر، صیغہ جمع حاضر، صیغہ واحد متکلم، صیغہ جمع متکلم۔ ٹھیک ہے، گردان آپ سمجھ لیجئے۔ پچھلے سبق میں بھی ہم نے دوبارہ
فعل مجہول بنانے کا قاعدہ پڑھا تھا، اب ہم قاعدہ تو نہیں پڑھیں گے لیکن اس قاعدے کو جاری کریں گے۔ تو ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا کہ جس مصدر سے فعل مجہول آپ کو بنانا ہو، سب سے پہلے اس مصدر سے بحث بعد فعل ماضی مطلق معروف یا دوسرے لفظوں میں ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان کے واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتہ لگا دیں۔ ٹھیک ہے، جیسے مثلا کردن مصدر سے بنانا ہے تو کردہ ہو گیا، ٹھیک ہے، کرد سے کرد ہوا پھر کردہ ہو گیا، پھر اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیجیے۔ اب اس کو نظر انداز کر دیں کردہ کو، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جس گردان کا جو صیغہ بنانا ہے شدن مصدر سے معروف کا بنا کر اس کے آخر میں لگا دیں۔ تو ہمیں ماضی بعید مثبت مجہول کی گردان بنانی ہے تو ہمیں شدن مصدر سے ماضی بعید مثبت معروف کی گردان بنا کر اس کے آخر میں لگانی پڑے گی، یعنی جس ماضی کی جس قسم کی مجہول کی گردان ہم کو بنانی اسی قسم کی معروف کی گردان بنا کر شدن مصدر سے بننے والی صیغے کے آخر میں لگا دیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا، کردہ اپنی حالت پر ہے، ابھی اس کو نظر انداز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ابھی ہم نے شدن مصدر سے ماضی بعید مثبت معروف کی گردان بنانے تو سب سے پہلے ہم نے شدن مصدر سے بحث بعد فعل ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنایا، نون ہٹا دیا تو شد ہو گیا، پھر اس کے بعد اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتہ لگا دیا تو ہو گیا شدہ۔ پھر اس کے بعد بودن مصدر سے ماضی مطلق مثبت معروف کے واحد غائب کی گردان پوری ہم نے لگا دی، اس کے بعد شدہ بود، شدہ بودن، شدہ بودی، شدہ بودے، شدہ بودم، شدہ بودے۔ ابھی کردہ کو نظر انداز کر دیں، ٹھیک ہے، یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ ماضی بعید مثبت معروف کی گردان ہم نے شدن مصدر سے بنا لی، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہی گردان مصدر سے بننے والے صیغے کے آخر میں لگا دی، یعنی کردہ کے آخر میں لگا دی۔ تو کردہ شدہ بود، کردہ شدہ بودن، کردہ شدہ بودی، کردہ شدہ بودے، کردہ شدہ بودم، کردہ شدہ بودے، کردہ شدہ بود، کردہ شدہ بودن، کردہ شدہ بودی، کردہ شدہ بودے، کردہ شدہ بودم، کردہ شدہ بودے۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے چلتے ہیں۔ ماضی بعید منفی معروف وہ فعل ماضی ہے جو بعید کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم ہو، جیسے نہ کردہ بود، نہیں کیا تھا اس ایک مرد یا عورت نے بعید کے گزرے ہوئے زمانے میں، صیغہ واحد مذکر و مؤنث غائب، بحث فعل ماضی بعید منفی معروف۔ فعل منفی بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، فعل مثبت کے شروع میں نون نافیہ لگا دیں، اور نون نافیہ مفتوحہ ہوتا ہے یعنی فتحے والا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ماضی بعید مثبت معروف کی گردان کیا تھی، کردہ بود، کردہ بودن، کردہ بودی، کردہ بودیت، کردہ بودم، کردہ بودے۔ تو اس کے شروع میں نون نافیہ مفتوحہ لگا دیا تو کیا بن گیا، نہ کردہ بود، نہ کردہ بودن، نہ کردہ بودی، نہ کردہ بودیت، نہ کردہ بودم، نہ کردہ بودے۔ ٹھیک ہے، کتنا آسان ہے۔ ماضی بعید منفی مجہول وہ فعل ماضی ہے جو بعید کے گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے نہ کیے جانے پر دلالت کرے اور اس کا فاعل معلوم نہ ہو، جیسے کردہ نہ شدہ بود، نہیں کیا گیا تھا وہ ایک مرد یا عورت بعید کے گزرے ہوئے زمانے میں، صیغہ واحد مذکر و مؤنث غائب، بحث فعل ماضی بعید منفی مجہول۔ گردان، یہاں پھر دوبارہ قاعدے کا اجرا کر لیتے ہیں۔ جس مصدر سے فعل مجہول بنانا ہو، سب سے پہلے اس مصدر سے بحث اس بات فعل ماضی مطلق معروف یا دوسرے لفظوں میں ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان کے واحد غائب کا صیغہ بنا کر اس کے آخری حرف کو فتحہ دے کر ہائے سکتہ لگا دیں تو کردن مصدر سے کردہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد جس گردان کا جون سا صیغہ بنانا ہو شدن مصدر سے معروف کا بنا کر لگا دیں۔ تو ہمیں کون سی گردان کا بنانا ہے، ماضی بعید منفی مجہول کا، تو ہم شدن مصدر سے ماضی بعید منفی معروف کی گردان بنا کر
کے آخر میں لگا دیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شدن مصدر سے ماضی بعید مثبت معروف کی گردان بناتے ہیں۔ تو شدن مصدر سے سب سے پہلے ماضی بعید مثبت معروف کی گردان بنائیے، کردہ کو نظر انداز کر دیجیے ابھی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے شدن مصدر سے بحث اس بات فعل ماضی مطلق معروف کے واحد غائب کا صیغہ بنائیے۔ تو وہ ہو گیا شدن سے شد، نون گرایت، پھر اس کے بعد اس کے آخر حرف کو فتحہ دیا اور ہائے سکتہ لگا دیا، تو یہ ہو گیا شدہ۔ پھر اس کے بعد بودن مصدر سے ماضی مطلق مثبت معروف کی گردان بنا کر اس کے آخر میں لگا دی، یہ ہو گیا شدہ بود، شدہ بودن، شدہ بودی، شدہ بودیت، شدہ بودم، شدہ بودین۔ پھر اس کے بعد فعل مثبت کو منفی بنانے کے لیے اس کے شروع میں نون مفتوحہ نافیہ لگا دیا، تو یہ ہو گیا نہ شدہ بود، نہ شدہ بود، نہ شدہ بودن، نہ شدہ بودی، نہ شدہ بودیت، نہ شدہ بودم، نہ شدہ بودین۔ ابھی کردہ کو نظر انداز کر دیجیے، کردہ ہے ہی نہیں سمجھیے، ٹھیک ہے۔ اب یہ پوری گردان بن گئی، اب یہ گردان پوری کی پوری کردہ کے آخر میں لگا دیں۔ تو کردہ نہ شدہ بود، کردہ نہ شدہ بودن، کردہ نہ شدہ بودی، کردہ نہ شدہ بودیت، کردہ نہ شدہ بودم، کردہ نہ شدہ بودین۔ اور دوسری ممکنہ صورت کہ نون نافیہ کو مصدر سے بننے والے صیغے کے شروع میں بھی لگا سکتے ہیں، تو نہ کردہ شدہ بود، نہ کردہ شدہ بودن، نہ کردہ شدہ بودی، نہ کردہ شدہ بودیت، نہ کردہ شدہ بودم، نہ کردہ شدہ بودیم۔ جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کو بودیم بھی پڑھتے ہیں بعض لوگ اور بودیم بھی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تمرین یعنی مشق، مندرجہ ذیل مصادر سے ماضی بعید کی چاروں قسموں کی گردان کرنے کے ساتھ ہر صیغے کا ترجمہ کریں۔ خیر ترجمہ تو ہم نہیں کریں گے، گردان ضرور پھیریں گے۔ آزمودن، بحث اس بات فعل ماضی بعید معروف، آزمودہ بود، آزمودہ بودند، آزمودہ بودی، آزمودہ بودیت، آزمودہ بودم، آزمودہ بودم۔ بحث اس بات فعل ماضی بعید مجهول، آزمودہ شدہ بود، آزمودہ شدہ بودند، آزمودہ شدہ بودی، آزمودہ شدہ بودیت، آزمودہ شدہ بودم، آزمودہ شدہ بودم۔ بحث نفی فعل ماضی بعید معروف۔ اب دیکھیں فعل مثبت کے شروع میں نون نافیہ مفتوح لگائیں تو کیا بنے گا؟ نہ آزمودہ بود، نہ آزمودہ بودند، اور پھر قاعدہ چلا دیجئے، نیا آزمودہ بود، نیا آزمودہ بودند، نیا آزمودہ بودی، نیا آزمودہ بودیت، نیا آزمودہ بودم، نیا آزمودہ بودند۔ بحث نفی فعل ماضی بعید مجهول، آزمودہ نہ شدہ بود، آزمودہ نہ شدہ بودند، آزمودہ نہ شدہ بودی، آزمودہ نہ شدہ بودند، آزمودہ نہ شدہ بودم، آزمودہ نہ شدہ بودیم۔ اور دوسری ممکنہ صورت نیا آزمودہ شدہ بود، نیا آزمودہ شدہ بودند، نیا آزمودہ شدہ بودی، نیا آزمودہ شدہ بودیت، نیا آزمودہ شدہ بودم، نیا آزمودہ شدہ بودیم۔ انداختن، بحث اس بات فعل ماضی بعید معروف، انداختہ بود، انداختہ بودند، انداختہ بودی، انداختہ بودیت، انداختہ بودم، انداختہ بودیم۔ بحث اس بات فعل ماضی بعید مجهول، انداختہ شدہ بود، انداختہ شدہ بودند، انداختہ شدہ بودی، انداختہ شدہ بودیت، انداختہ شدہ بودم، انداختہ شدہ بودیم۔ بحث نفی فعل ماضی بعید معروف۔ اب پہلے اصل صورت بنائیے، کیا بنے گی؟ نہ انداختہ بود، نہ انداختہ بودند، ٹھیک ہے۔ اب قاعدہ چلا دیجیے، نینداختہ، نینداختہ بود، نینداختہ بودند، نینداختہ بودی، نینداختہ بودیت، نینداختہ بودیم۔ بحث نفی فعل ماضی بعید مجهول، انداختہ نہ شدہ بود، انداختہ نہ شدہ بودند، انداختہ نہ شدہ بودی، انداختہ نہ شدہ بودیت، انداختہ نہ شدہ بودم، انداختہ نہ شدہ بودیم۔ دوسری ممکنہ صورت نینداختہ شدہ بود، نینداختہ شدہ بودند، نینداختہ شدہ بودی، نینداختہ شدہ بودم، نینداختہ شدہ بودیم۔ برکندن، بحث اس بات فعل ماضی بعید معروف، برکندہ بود، برکندہ بودند، برکندہ بودی، برکندہ بودیت، برکندہ بودم، برکندہ بودیم۔ بحث اس بات فعل ماضی بعید بحث اس بات فعل ماضی بعید مجهول، برکندہ شدہ بود، برکندہ شدہ بودند، برکندہ شدہ بودی، برکندہ شدہ بودیت، برکندہ شدہ بودم، برکندہ شدہ بودیم۔ بحث نفی فعل ماضی بعید معروف، برنکندہ بود۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ جس مصدر کے شروع میں بر ہو تو نون نافیہ بر کے بعد لگتا ہے مصدر کے صیغے میں۔ برنکندہ بود، برنکندہ بودند، برنکندہ بودی، برنکندہ بودیت، برنکندہ بودم، برنکندہ بودیم۔
नफ़ी फ़िल मादी बाइद मजहूल। बरकंदन शुदा बूद, बरकंदन शुदा बूदन, बरकंदन शुदा बूदी, बरकंदन शुदा बूदेत, बरकंदन शुदा बूदम, बरकंदन शुदा बूदे। दूसरी मुमकिन सूरत बरनकंद शुदा बूद, बरनकंद शुदा बूदे, बरनकंद शुदा बूदन, बरनकंद शुदा बूदी, बरनकंद शुदा बूदेत, बरनकंद शुदा बूदम, बरनकंद शुदा बूदे। पंदीदन बाद फ़िल मादी बाइद मारूफ। पंदीदा बूद, पंदीदा बूदन, पंदीदा बूदी, पंदीदा बूदेत, पंदीदा बूदम, पंदीदा बूदन। बाद फ़िल मादी बाइद मजहूल। पंदीदा शुदा बूद, पंदीदा शुदा बूदन, पंदीदा शुदा बूदी, पंदीदा शुदा बूदेत, पंदीदा शुदा बूदम, पंदीदा शुदा बूदे। नफ़ी फ़िल मादी बाइद मारूफ। नपंदीदा बूद, नपंदीदा बूदम, नपंदीदा बूदी, नपंदीदा बूदेत, नपंदीदा बूदम, नपंदीदा बूदे। नफ़ी फ़िल मादी बाइद मजहूल। पंदीदन शुदा बूद, पंदीदन शुदा बूदन, पंदीदन शुदा बूदी, पंदीदन शुदा बूदेत, पंदीदन शुदा बूदम, पंदीदन शुदा बूदे। दूसरी मुमकिन सूरत नपंदीद शुदा बूद, नपंदीद शुदा बूदन, नपंदीद शुदा बूदी, नपंदीद शुदा बूदेत, नपंदीद शुदा बूदम, नपंदीद शुदा बूदे। अब आपने बकिया मसादिर से ख़ुद फेरनी। मैं आपको बता देता हूँ इराब सबके। आज़मूदन, अंदाख्तन, बरकंदन, पंदीदन, तरीदन, तरीदन, तरीदन या तुरीदन। दो मसादिर हैं अलग अलग माना में। तरीदन का माना अलग है, तुरीदन का माना अलग है। तरीदन, चीदन, खस्तन, दलीदन, ज़ीबीदन या ज़ेबीदन। हिंदुस्तानी फ़ारसी में ज़ेबीदन और आज की फ़ारसी में ज़ीबीदन। साख्तन, शुस्तन, वर्ज़ीदन, वर्ज़ीदन। ठीक है, उम्मीद है आपको आज का सबक समझ में आ गया होगा। आज के सबक को लेकर के या पिछले किसी भी सबक को लेकर के ज़हन में कोई सवाल हो या सुझाव हो तो आप पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। चलें, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।